حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ہود آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سرزمین پر جو بھی جاندار ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں۔ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق کس کے پاس تلاش کرنا ہے؟ اللہ کے پاس تلاش کرو۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، روزی اللہ سے مانگو، اللہ کے پاس سے تلاش کرو۔ واعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ واشکروا لہ، اور اسی کا شکر و احسان ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو رزق کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طریقے سے بسا لینی ہے کہ رزاق، روزے دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ہاں البتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں روزی کے جو ذرائع، جو وسائل دیے ہیں، بنائے ہیں، ان کو ہمیں خود تلاش کرنا ہے۔ یہ بات بھی اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے رکھیں کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھا ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہو یا عبادت پر عبادت کرتے چلے جا رہا ہے اور مسجد کے کونے کو لازم پکڑ لیا ہے کہ چونکہ رزاق تو اللہ ہے، روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، سو مجھے وہ روزی پہنچائے گی، میرا کام تو صرف عبادت ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ رزاق بلا شبہ اللہ ہے، روزی دینے والی ذات بلا شبہ اللہ ہے، لیکن روزی دینا وہ کیسے اپنے بندے کو روزی دے گا؟ جب وہ طریقہ، وہ پروسیجر، وہ میڈیم استعمال کرے گا جس کے اختیار کرنے کا اسی نے حکم دیا ہے۔ ہم وسائل اختیار کریں گے، ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، پھر اللہ پر یقین اور توکل کریں گے کہ انشاءاللہ میری محنت رائے گا نہیں جائے گی، میرا رب رزاق وہ مجھے ضرور روزی عطا کرے گا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی ایک جگہوں پر، کئی ایک آیات میں یہ سبق ہمیں سکھایا ہے کہ تمہیں رزق حلال روزی کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ چنانچہ سورہ نبا آیت نمبر 12 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رات کو لباس بنایا، لباس یعنی سکون کی جگہ جس میں تمہیں آرام کرنا ہے، تمہارے لیے جو ہے چھپنے کی اور آرام کرنے کی کے لیے رات بنائی، اور معاش کی خاطر ہم نے روزی روٹی تلاش کرنے کی خاطر دن کو معاش کے طور پر بنایا کہ تمہیں اس میں اپنی روزی روٹی تلاش کرنی۔ سورہ جمعہ جو ہر جمعہ کو تقریباً نماز کے اندر بھی جو ہے اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز پڑھ چکو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد وہی روزی جو اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھی ہے، اس نصیب کو مت بھولو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اس نصیب کو نہ بھولو جو اللہ نے دنیا میں تمہارا نصیب رکھا ہے، اس کو تلاش کرو، کوشش کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کہ کوئی بھی شخص اس کھانے سے بہتر کبھی کسی شخص نے کھانا نہیں کھایا کہ جو وہ لقمہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے، جو وہ کھاتا ہے اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مثال کے طور پر ایک وقت کے نبی کا نام لیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ کسی اور بھی نبی کا نام لیا جا سکتا تھا، یا کسی اور بھی شخص کا، کسی صحابی کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور طریقے سے مثال دے سکتے تھے، لیکن وقت کے نبی داؤد علیہ السلام کا نام لیا۔ وجہ اس کی یہ لکھی مفسرین نے
کہ چونکہ داؤد علیہ السلام صرف محض ایک نبی نہیں تھے بلکہ وقت کے حکمراں بھی تھے، وقت کے حاکم بھی تھے، تو حاکم چاہے تو ظاہر سی بات ہے، اور خاص کر کے چونکہ بادشاہ یہ ہوا کرتے تھے تو بادشاہ کا تو پورا خزانے پر ہاتھ ہے، وہ تو چاہے تو وہاں سے جو ہے اس کو اپنی زندگی کا جو ہے گزارا مل سکتا ہے، اس سے اس کو جو ہے ذریعہ معاش مل سکتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی غلط ہو اگر حلال طریقے سے جائز حدود میں رہ کر کے اس کو لیا جائے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کو جو ہنر اللہ نے سکھایا تھا، جو اللہ نے ان کو اسکل دی تھی، اس کا استعمال کر کے یعنی مختلف چیزیں وہ لوہے کی بناتے تھے، ڈھال وغیرہ، کھود وغیرہ اور دیگر چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ قرآن کریم سورہ سبا کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا تھا، جس طرح سے چاہتے تھے اسے ڈھال لیتے تھے، تو اس محنت کی کمائی سے ان کا جو ہے گزر بسر ہوتا تھا۔ یہ تمام نصوص قرآن کریم کی آیات یا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات پر ابھارتی ہے ہمیں گویا کہ ہمیں محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے حلال کمائی کے لیے، حلال رزق کے لیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کسی بھی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ آدمی جنگل جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھڑ اپنی پیٹھ پر جو ہے لادے اور اس کو بیچ کر کے اپنا ذریعہ معاش حاصل کرے، اپنی روزی حاصل کرے۔ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، کسی سے مانگو کہ سامنے والا وہ تمہیں دے یا نہ دے۔ ظاہر سی بات ہے بہت سی مرتبہ آدمی نہیں دیتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کرنا، چھوٹی محنت ہو، چھوٹا معاش ہو، چھوٹا ذریعہ ہو، یہ بہتر ہے، کیونکہ وہ تمہاری اپنی کمائی ہے، وہ تمہاری اپنی محنت کا نتیجہ تمہیں حاصل ہوگا۔ یہ مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالکل ایک انتہائی مثال، آخری مثال، یعنی بوجھ کا کام، محنت کا کام۔ ظاہر سی بات ہے لکڑیاں جا کر کے وہ جو ہے کاٹنا، اس کو اپنے پیٹھ پر لاد کر کے لانا، مارکیٹ بیچنا ایک محنت طلب کام ہے، اور چھوٹا معاش جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ اس معاش کی مثال دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی امت کو ابھارا ہے کہ تم کسی معاش کے اپنانے میں، حلال روزی کے حاصل کرنے میں تذبذب نہ کرو، پدو پیش نہ کرو، اس میں جھجک نہ رکھو۔ حلال تمہیں کمانا ہے، جو بھی صحیح طریقہ تمہیں استعمال اس کے لیے کرنا پڑ جائے، صحیح ذریعہ تمہیں اس کے لیے اختیار کرنا پڑ جائے، کتنی بھی تمہیں اس کے لیے جدوجہد اور محنت کرنی پڑ جائے۔ تو ان تمام نصوص کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو جب ہمیں رزاق سمجھنا ہے، ساتھ ہی اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس تعلیم کے مطابق ہمیں عملی طور پر اس رزق حلال کے لیے کہ جو رب العالمین ہمیں عطا کرے گا، جو اللہ نے ہمارا نصیب اس دنیا میں رکھا ہے، اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہے، محنت کرنا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھنا ہے، کوتاہ اور غافل نہیں بننا ہے کہ ہم جو ہمارے نصیب میں ہے وہ مل جائے گا، محنت نہیں کر رہے، سونے میں زندگی جا رہی ہے، غفلت کی جو ہے شکار ہماری زندگی جا رہی ہے، جو ہے ہم غفلت کے شکار ہوئے پڑے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہرحال ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں ہماری استھتی، ہماری حالت جو ہے صحیح نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں اس معاش کے لیے، اس رزق حلال کے لیے ہاتھ پیر مارنے ہیں، محنت اور کوشش کرنا ہے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ آخر رزق حلال ہی کیوں؟ آدمی محنت کرے، کوشش کرے، تو جس طریقے سے بھی اس نے کوشش کی اس کو جو مل رہا ہے اس کا ہونا چاہیے۔ نہیں، اسلام نے اس تعلق سے بہت زیادہ سخت احکامات دیے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ تو آپ کے سامنے اگلے خطبہ جمعہ میں چیزیں آئیں گی کہ رزق حلال کے فوائد کیا ہیں، رزق حلال اور رزق حرام کے نقصانات کیا ہیں، مگر اس تعلق سے چند چیزیں جان لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق حلال اس لیے، صرف صحیح ذریعہ کو استعمال کرنا اس لیے، اختیار کرنا اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، رب العالمین کا حکم ہے
لہذا اس کے خلاف ایک مومن جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے وہ نہیں جا سکتا. اگر وہ ایمان واقعی اس کا صحیح ایمان ہے تو وہ اپنے رب کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا. اس رب نے ہمیں حلال ہی کمانے کا حکم دیا ہے, پاکیزہ روزی ہی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو زمین سے وہ چیزیں کھاؤ جو پاکیزہ ہیں. طیب, حلال بھی نہیں کہا, پاکیزہ کہا. دیکھیے دراصل نقطہ یہ ہے کیونکہ بہت سی مرتبہ فی نفسی کوئی چیز حلال ہوتی ہے. مثال طور پر یہ نارمل جو ہماری کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اوڑھنے پہننے کی چیزیں ہیں, وہ یقیناً فی نفسی اپنے آپ میں حلال ہیں, درست ہیں. لیکن یہ کہ وہ اگر غلط طریقے سے استعمال کی جائے, وہ حلال چیزیں بھی کسی سے کھسوٹ کر کے لے لی, کسی سے غصب کر کے لے لی, کسی سے چھین کر کے لے لی, تو گرچہ وہ فی نفس ہی تو چیز حلال ہے, حرام ذرائع میں نہیں ہے. جیسے نشہ والی جو چیزیں ہیں وہ فی نفس ہی حرام ہیں, تو حلال چیز ہے. مگر جب آپ اس کو غصب کر کے لیتے ہو, چھین کر کے لیتے ہو, دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈال کے لیتے ہو, تو پھر وہ چیز حرام بن جاتی ہے. اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فی نفس ہی حرام ہوتی ہے, خواہ آپ اس کو محنت کر کے حاصل کرو, اپنا خون پسینہ بہا کر کے حاصل کرو. اب کوئی شخص جو ہے نشے کا کاروبار کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے محنت تو کر رہا ہے. کوئی جو ہے شراب کا جو ہے بیچنے کا, وہ خریدنے کا جو ہے کام کر رہا ہے تو کام محنت تو وہ کر رہا ہے. کوئی جوا جو ہے کھیل رہا ہے یا کھلا رہا ہے, محنت تو وہ کر رہا ہے کہیں نہ کہیں. کوئی طریقہ تو اختیار کیا ہوا, کسی سے چھین کر کے نہیں لے رہا. لیکن یہ کہ چونکہ فی نفسی جو اس کا یہ طریقہ ہے, یہ معاش ہے, جو اس کا یہ ذریعہ ہے, یہ حرام ہے, لہذا یہ چیز جو ہے حلال اور درست نہیں ہوگی. یعنی جو شراب ہے وہ چونکہ فی نفسی اس کو حرام کہا گیا ہے تو وہ طیب نہیں ہوگی, تو وہ پاکیزہ نہیں ہو. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ ہم ہمارے پاس جو روزی ہو وہ فی نفسی بھی حلال ہو, اور اسی طریقے سے اس کو وہ طیب بھی ہو کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی ایسا شائبہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ حرام کے اس میں داخل ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو کھاؤ ان چیزوں سے جو زمین میں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں, حلالا طیبا, حلال ہوں اور طیب ہوں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے نقش قدم کو فالو نہ کرو کہ اللہ کے رسول کے حکم کو بالائے طاق رکھ کر کے جو جی میں آئے بس محنت چونکہ ہم کر رہے ہیں, بس اس پر کر رہا ہے, اس پر دھوکا ہے, اور ہم جیسے چاہے مال حاصل کر رہے ہیں. بس ٹارگٹ اور ہمارا فوکس اس بات پر ہے کہ ہم خود محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کسی بھی طریقے سے کیسا بھی مال آئے اس سے کوئی پرواہ نہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے نقش قدم کو فالو نہ کرو. اسی طرح سے ایک جگہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ, جو خطبہ مسنونہ کے بعد یہ آیت تلاوت کی کہ اے ایمان والو کھاؤ اس روزی سے جو پاک روزی, جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں, ان چیزوں سے کھاؤ. فرمایا واشکروا للہ, اللہ کا شکر ادا کرو, ان کنتم ایاہ تعبدون. اور اس لیے بھی حلال روزی ہی ہمیں حاصل کرنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے, متنبہ کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ زیادہ مال طلبی کے نتیجے میں یا اس کے چکر میں آ کر کے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس دولت اکٹھی ہو جائے تو وہ حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھیں گے. لہذا ہم کو, آپ کو, اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایسے حالات میں چوکنا رہنے کے لیے, متنبہ رہنے کے لیے ہمیں آگاہ کیا. چنانچہ فرمایا الفاظ حدیث کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال من حلال ام من حرام. فرمایا کہ یقیناً ضرور لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب آدمی جو مال وہ حاصل کر رہا ہے اس مال کے تعلق سے پرواہ نہیں کرے گا کہ آیا اس نے یہ مال جو حاصل کیا ہے وہ حرام ذریعے سے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کیا ہے. تو آج کے وقت میں اگر دیکھا جائے تو یقیناً وہ ٹائم ہے کہ جس وقت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ آج بہت سے لوگ ہیں
کہ جو بس مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، ان کا نتیجہ، ان کی ذہنیت بس یہیں تک کام کرتی ہے، اس کے آگے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ وقت ہمیں سنبھلنے کا ہے، جاگنے کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کے تعلق سے ہم کو آگاہ کیا ہے کہ اے میرے امتیو، تم اس وقت جو ہے بہت مت جانا، اس دولت کی محبت میں، اس مال کی محبت میں حق و حلال کی تمیز مت کھو بیٹھنا، حرام و حلال کی تمیز مت کھو بیٹھنا، بلکہ تمہیں اس وقت بھی اپنا جو ہے اپنی جو کوشش کرنی ہے وہ رزق حلال کے لیے کرنی ہے، اس مال کو ہاتھ لگانا ہے، اسی مال کو حاصل کرنا ہے جو تمہارے لیے جائز اور درست ہے، جو حلال ہے۔ اور یہ اس لیے بھی کیونکہ روز محشر جب ہماری اور آپ کی ایک ایک بندے کی اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو اس وقت دو سوالات صرف اور صرف اس مال ہی کے بارے میں پوچھے جائیں گے، اس لیے رزق حلال ضروری ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيما علم۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روز محشر جب اللہ کے حضور تمام ذریت انسانی کی پیشی ہوگی تو کوئی بھی شخص، کسی بھی ابن آدم کے قدم اللہ کے حضور سے تب تک ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دیں۔ فرمایا اس عمر کے بارے میں اللہ سوال کرے گا جو ٹوٹل 60-70 سال کا جو ٹائم اللہ نے دیا کہ اس کو کیسے بتایا، بتاؤ اس کی ذرا ڈیٹیل۔ اور اگلا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں۔ میں ان چیزوں کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ آخر یہ کیوں جو ہے خاص کر کے عمر میں ہی جوانی آ گئی، لیکن پھر بھی کیوں، اس کا سوال بھی انشاءاللہ کسی خاص موقع سے۔ لیکن اگلا جو سوال ہے میرے بھائیو، تیسرا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، ان ٹوٹل ہیں سوال 5، اور ان 5 سوالوں میں 2 سوال صرف ہمارے مال کے تعلق سے ہیں۔ یہ بہت ہی گمبھیر تازہ لینے کی ضرورت ہے، بہت ہی دھیان سے جو ہے اپنے ذہن اور دماغ میں اس کو رچانے اور بسانے کی ضرورت ہے کہ جس مال کے چکر میں آج ہم اندھے ہوئے پڑے ہیں، اپنے بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں، لوگوں کے مال کو ہڑپ رہے ہیں، لوگوں کی پراپرٹیز پر جو ہے قبضہ کر رہے ہیں، کیا زمانہ بھر تمہیں یہیں رہنا ہے؟ کیا تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے؟ کیا تمہیں اپنی قبر میں نہیں جانا؟ کیا تمہیں جواب دہ نہیں ہونا؟ جس شخص کو جواب دہی کا احساس ہے وہ کسی کے مال کے تعلق سے کوئی نظر نہیں رکھ سکتا، وہ کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، وہ حرام نہیں کھا سکتا، وہ اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتا۔ جس شخص کا ایمان تذبذب کا شکار ہے، جو شخص جو ہے جو ڈاما ڈول ہے، جس کو یقین نہیں آخرت پر، جس کو جواب دہی کا احساس نہیں، ایسا شخص ہی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں لیتا ہے۔ باقی نقصانات تو میں اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حرام کمائی کے کس قدر نقصانات ہیں۔ زندگی چوپٹ ہو جاتی ہے، نہ صرف آخرت کی بلکہ دنیا کی زندگی بھی ایسے شخص کی جو ہے برباد ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ جان لیں کہ ٹوٹل 5 سوالات ہونے ہیں، اور 5 سوال میں سے تیسرا جو سوال ہوگا وہ سب سے پہلے اس بات کا ہوگا، اے میرے بندے یہ بتا تو نے جو مال حاصل کیا تھا اس کا ذریعہ کیا تھا؟ غلط طریقہ تو نہیں تھا، کسی کی زمین کو تو نہیں ہڑپا تھا، کسی پر جو ہے بن بیٹھے تھے بابوجی سروس میں بڑے عہدے پر، اس کا یوز کر کے جو ہے جو لوگ آتے تھے غریب اور ان کا کام نکالنے کے لیے تم رشوت لیا کرتے تھے، تم جو ہے ٹیبل نیچے سے جو ہے لوگوں سے پیسے اینٹتے تھے۔ بتا حلال طریقہ تھا کہ نہیں؟ سود تو نہیں کھایا تھا، جوا تو نہیں کھیلی تھی، کون سا طریقہ استعمال کیا تھا؟ جائز اور حلال طریقے تھے کہ نہیں تھے؟ یہ بتا، اور پھر یہ بھی بتا اگلا جو سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے حلال طریقے سے پیسہ کمایا، دولت کمائی، رزق حاصل کیا، تو اب یہ بھی بتا جو اس کو خرچ کیا تو وہ بھی حلال تھا کہ نہیں؟ وقت آیا بچوں کی شادی کا تو ناموری دکھانے کی خاطر، ہاں فلاں کی شادی ہو رہی ہے، فلاں کے جو ہے اب وہاں پر خوب ریا و نمود کی خاطر خوب جو ہے خرچ کیا جا رہا ہے، اپنا گھر بار مال اپنی کوٹھی بنانے کے لیے خوب خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن وقت پڑا کسی مسجد کے اندر تعاون کرنے کا تو جو ہے بغلیں جھانکی جا رہی ہیں،
کسی غریب یتیم بیوہ اورفینز ان کی مدد کرنے کے حوالے سے کوئی بات آئی تو جو ہے اس کی ہمت نہیں ہو پاتی تھی، تو بتاؤ اس کو جو خرچ کیا تھا تو صحیح ذرائع میں خرچ کیا تھا کہ نہیں؟ یہ میرے بھائیوں صرف ہم لوگ سنتے ہیں اور سن کر کے ان کو بڑی سہل انگیزی سے اس کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ 5 سوال پرچہ آؤٹ ہے، تیاری ہمیں کرنی ہے، جواب ہمیں دینا ہے، پرچہ آلریڈی آؤٹ کہ یہ 5 سوالات پوچھے جائیں گے، تم کس حد تک جو ہے جواب دے پاؤ گے، یہ ہم کو اور آپ کو اس کا محاسبہ کرنا ہے، تبھی جواب دے پائیں گے جب اس وقت ہم نے ان طریقوں کے مطابق جو ہے زندگی گزاری ہوگی۔ تو چوتھا جو سوال ہوگا وہ اس مال کے حوالے سے کہ جو تم نے ذرائع صحیح طریقے سے کمایا تھا اس کو صحیح مصارف میں خرچ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، مال کی زکوٰۃ نکالتے تھے کہ نہیں نکالتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تو حبون المال حبا جما کے چکر میں آ کر کے کہ جو اللہ نے بطور ٹیسٹ بطور ایگزام جو ہر شخص کے دل میں طبعی مال سے محبت رکھی ہے، اس محبت سے مغلوب ہو کر کے تم زکوٰۃ نکالنا ہی بند کر دیے تھے، سمجھتے تھے کہ میں زکوٰۃ کیوں نکالوں، یہ تو میری اپنی خون پسینے کی کمائی ہے، اس میں دوسرے کا حق کا کیا مطلب بنتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے حضور آپ کا وہی مال ہوگا، قرآن کریم کی آیات گواہ ہیں، تمہاری پشتوں کو، تمہاری پیشانیوں کو، تمہارے پہلوؤں کو اس مال کے ذریعے سے داغا جائے گا، وہ مال گلے کا ہار بن جائے گا جو ہے زہریل اسلحے کی شکل میں، اور تمہارے گریبان میں جو ہے لٹک کر کے تمہیں ڈنک مارے گا، کھائے گا اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر توجہ دیں، اور آج تک اگر کچھ مس گائیڈ ہوئے، کچھ غلط طریقے استعمال کیے تو خدا را اپنے اوپر رحم کریں، اپنے بچوں پر رحم کریں اور حلال ذرائع استعمال کریں، حلال مال کمائیں، شوق سے کمائیں، شریعت کا حکم ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں جو ہے عبادت پر عبادت کرتے نہیں جانا ہے کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، لیکن ہمیں محنت اور کوشش کرنا ہے، لیکن حلال روزی کے لیے، حق روزی کے لیے جو ہے ہمیں محنت کرنا ہے، حرام کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، ورنہ جواب دہی آسان نہیں ہوگی۔ بس انہی باتوں پر میں آج کا یہ خطبہ مکمل کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق جو ہے حق طریقے سے جو ہے مال کمانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین ہمیں حلال ذرائع معاش استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔